اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ: جب غسل کریں تو پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل کیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھویا۔ خط کشیدہ لفظ صرف صحیح مسلم میں ہے۔ پھر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے اپنی شرمگاہوں کو اور نجاست کو دھوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہوں کو دھویا، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جو نجاست لگی تھی اسے دھویا۔ پھر الٹے ہاتھ کو زمین پر 2-3 مرتبہ خوب رگڑیں اور اسے دھو ڈالیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر الٹے ہاتھ کو زمین پر مارا، پھر اسے زمین پر 2-3 مرتبہ زور سے رگڑا، پھر اسے دھو ڈالا۔ خط کشیدہ الفاظ صرف صحیح مسلم میں ہیں، 2-3 مرتبہ اور پھر دھو ڈالا کے الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر ایسا وضو کرتے جیسا وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الٹے ہاتھ کو زمین پر مارا اور بہت زور سے اسے رگڑا، پھر ایسا وضو کیا جیسا وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وضو کے تصریح کرتے ہوئے فرماتی ہیں، نسائی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ اور جو نجاست آپ کے جسم پر ہوتی اسے دھو ڈالتے، 3 مرتبہ کلی کرتے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کی تصریح کرتے ہوئے فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ دھوئی، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا، پھر اپنی انگلیاں پانی سے تر کر لے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں انگلیوں سے کھلال کر لیں یہاں تک کہ سر کی جلد تک تر ہونے کا یقین ہو جائے، پھر دونوں ہاتھوں سے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وضو کرتے جیسا نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے اور
ان سے بالوں کی جڑوں میں کھلال کرتے یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ کے سر کی جلد تر ہو گئی۔ پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے لب بھر کر 3 دفعہ سر پر پانی بہاتے، پھر باقی بدن دھوئیں۔ پہلے سیدھی طرف کا بدن دھوئیں، پھر الٹی طرف کا بدن دھوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہاتے، صحیح بخاری، یعنی باقی بدن دھوتے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے، کنگھی کرنے، وضو و غسل کرنے، بلکہ اپنے تمام کاموں میں سیدھی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ پھر غسل کی جگہ سے ہٹ کر دونوں پیر دھوئیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور دونوں پیر دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو دونوں پیروں کو دھویا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر آپ نے اپنے باقی جسم پر پانی بہایا، پھر دونوں پیر دھوئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔